أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کا احترام اور ان میں سے جو مسجدوں میں سے لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے ذکر سے، ان کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن، اور جو کوئی، اظلم، ظلم یعنی بہت بڑا ظالم، و اور من، کون، یہاں پر من کا مطلب ہم کریں گے کون، ومن اور کون ہے، اظلم بہت بڑا ظالم، ممن اس شخص سے، منع جو منع کرتا ہے، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے، ان کا مطلب یہ کہ یذکرہ کہ ذکر کیا جائے، یعنی وہ بندہ جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرتا ہے کہ اس میں اللہ کا اس میں ذکر کیا جائے، فیہا اسمہ، فیہا کا مطلب اس میں، اسمہ کے مطلب ہے نام اس کا، یعنی اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روک دے۔ وسعی، اور کوشش کرے، فی خرابہا اس میں خرابت کرنے کی، ویران کرنے کی، فی کا مطلب میں، خراب کہتے ہیں ویران کرنا، ہاں کا مطلب اس میں یعنی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے کہ لوگ اس میں نہ آئیں اور اللہ کا ذکر نہ ہو، یعنی تو یہ اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ فرماتا ہے، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ما نہیں، کانا تھا، یعنی یہ لوگ نہیں تھا، لہم واسطے ان کے، یا ان کے لیے یہ ایسا کرنا مناسب نہیں تھا، یا ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، ان کو تو یہ چاہیے تھا، ان یدخلوها کہ یہ داخل ہوں، ہاں کا مطلب اس میں یعنی مسجد میں یہ داخل ہوں، الا مگر، خائفین مگر ڈرتے ہوئے، خوف رکھتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کو تو خوف کھاتے ہوئے ہی مسجد میں جانا چاہیے تھا۔ لہم واسطے ان کے، یا ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی کا مطلب رسوائی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس آیت کی شان نزول میں 3 روایات آتی ہیں۔ پہلی روایت جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ
یہ آیت بیت المقدس مسجد الاقصی کی بے حرمتی کے بارے میں نازل ہوئی۔ روم کے نصرانیوں نے یعنی عیسائیوں نے بنی اسرائیل جو کہ فلسطین میں رہتے تھے ان پر فوج کشی کی، ان کے جو مرد تھے ان کو قتل کر دیا اور ان کی اولاد کو قید کیا، تورات شریف کو جلایا، بیت المقدس کو ویران کیا، اس میں نجاستیں ڈالیں، اس میں خنزیر ذبح کیے، بہت برا کیا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کے لیے یہ آیا کہ ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے خوف سے اس میں داخل ہوتے اور ادب و احترام کرتے، لیکن انہوں نے ادب و احترام نہ کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ تو دنیا میں رسوائی ان کی ہوئی کہ پھر کیا ہوا کہ یہ قتل کیے گئے، گرفتار ہوئے، جلا وطن ہوئے یہ عیسائی سارے، اور پھر ملک شام بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور بیت المقدس جو تھا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ان کے زمانے میں وہ اس وقت تک یہ ویران تھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ اسلامی سلطنت کے پاس آیا، اور پھر یہ عیسائی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالے گئے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رسوائی دکھائی۔ پھر آخرت میں جو عذاب عظیم ہونا ہے وہ تو بعد کی بات ہے، وہ تو جب ہوگا تو پھر ان کو پتہ چلے گا۔ اسی طرح دوسری روایات جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روک دیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ آخر کار ان کا اقتدار بھی ختم ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو ان کا اقتدار ختم ہو گیا، ذلت کو رسوائی حاصل ہوئی، اور ان کو جو غیر مسلم تھے ان سب کو مکہ سے نکال دیا گیا۔ تیسری روایت جو ملتی ہے اس کے شان نزول میں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اب عمرہ کریں گے۔ عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے مدینہ سے، تاکہ وہ عمرہ شریف کیا جائے۔ تو راستے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے تو وہاں پر کفار جو تھے انہوں نے روک لیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تھے۔ تو وہاں پر جو ہے ان لوگوں نے کہا کہ ہم وہاں نہیں آنے دیں گے، اور لڑائی جھگڑے کا خطرہ محسوس کیا گیا تو وہاں پر رک گئے، کیونکہ وہ جو قریش مکہ تھے اور انہوں نے کہا کہ جو جنگ بدر ہوئی تھی اس میں ہمارے جو رشتہ دار جن کو قتل کیا گیا تھا، وہ جنہوں نے ان کو قتل کیا تھا ہم ان کو نہیں آنے دیں گے، باقی بے شک اگر عمرہ کرنے آتے ہیں تو آ جائیں۔ تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کی، تو اور بھی کچھ باتیں تھیں، تو اس وجہ سے وہ سارا معاملہ وہ زیر بحث آیا دونوں طرف سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک ایگریمنٹ کیا، ایک صلح نامہ کیا، جس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ، اور جس کے نتیجے میں بعد میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ مکہ فتح ہو گیا، اور اسلام کا پرچم بلند ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی۔ تو یہ اس کا ذکر آیا ہے یہاں پہ۔ اب یہاں پر یہ کیونکہ آیت یہ نہیں ہے کہ صرف اسی وقت کے لیے تھی، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے ہے، تو اس میں جو اللہ کا حکم ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو آپ غور کریں کہ یہاں پر جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، وَمَنْ اور کون ہے، اظلم و ظالم یعنی بہت بڑا ظالم کون ہے، ممن اس شخص سے بھی زیادہ جو منع کرتا ہے مساجد اللہ کی مسجدوں میں ان یذکرا فی اسمہ کہ اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابیہ اور اس میں وہ خرابی یا ویرانی
وہ کرتا ہے تو مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سے بڑا۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، تو اللہ کے نام کا ذکر میں کیا مراد ہے مسجد میں؟ تو مسجد میں ذکر سے مراد ذکر یعنی اللہ کا ذکر و تسبیح کرنا، نماز پڑھنا، خطبہ دینا اور تسبیح اور تلاوت کلام پاک کرنا، واعظ و نصیحت کرنا، حمد و نعت کرنا، تعلیم و تربیت بچوں کی کرنا اور بڑوں کو بھی دین کی تعلیم دینا اور ان کو سمجھانا، تو یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ سو اس وجہ سے یہاں جو ذکر اللہ سے روکنے والا جو ہے وہ روکنا جو ہے ہر جگہ، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا، پچھلی امتوں میں وہ جو مسجد ہوتی تھی وہ جگہ ہوتی تھی جس کو مخصوص مسجد کر لیا جاتا تھا اور پھر وہاں پر عبادت کی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا کہ ساری زمین کو ہی مسجد بنا دیا گیا، جہاں پر نماز کا ٹائم ہو آپ وہاں پر نماز پڑھ لیں، وہ آپ کے لیے مسجد ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے اس کے لیے پوری زمین کے اندر اگر کوئی مسلمان عبادت کر رہا ہے تو وہ جگہ جس پر عبادت کر رہا ہے وہ اس کی مسجد ہے، تو وہاں پر بھی اس کو امن و سکون دینا چاہیے اور اس کے خلاف یعنی لڑائی جھگڑا یا اس کو روکنا یہ اجازت نہیں ہے۔ تو خاص طور پر وہ جو مسجدیں بنا لی جاتی ہیں تو اس مسجد میں وہ نماز، ذکر، خطبہ، تسبیح، تلاوت، واعظ و نصیحت، حمد و نعت، اس کو روکنا، جو روکنے والا ہوگا وہ بہت بڑا ظالم ہوگا۔ تو مسجد کی عمارت کو نقصان پہنچانا بھی اسی میں شامل ہے، اور ہر وہ جگہ، ہر وہ شخص جو مساجد الہی کی تباہی اور ویرانے کی کوشش کرے یا ذکر الہی اور عبادت سے روکے، دنیا کی رسوائی اور عذاب عظیم کا مستحق ہوگا۔ تو ہر وہ عمل بھی جو مسجد کی رونق کو کمی کا باعث ہو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ہر وہ چیز جو یاد الہی سے غفلت کا باعث بنے، جس سے لوگ مساجد سے دور ہوں، تو وہ جو ایسی حرکت کرنے والا بندہ ہوگا لوگوں کو غفلت کا باعث بنانے والا، وہ بھی ظالم ہوگا۔ تو اگر مسجد کے اندر غلط افکار کی ترویج ہو رہی ہے تو وہ مسجد جو ہے اس میں ایسے فرقے ورایت اور قرآن و سنت کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، تو وہ بھی ایک قسم کا ایسا کام ہے جس سے لوگوں کو متنفر کرانے کی وہ سلسلہ کیا جا رہا ہے۔ تو مساجد میں اللہ کے ذکر سے مراد یہی ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج ہونی چاہیے۔ اگر امام عین شریعت پر عمل پیرا ہے اور بلا خوف و خطر وہ شریعت کی ترویج، درس و تربیت کا اور تعلیم دے رہا ہے، تو اسے نکال کر اپنی مرضی کا امام رکھ لینا اور پھر اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا، تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ اس مسجد کو جس کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے اس کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے، اور لیکن اگر اس کو ہٹا کے اگر بندہ جو کمیٹی ممبرز ہوں یا دوسرے ہوں یا بااثر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہماری مرضی کے وہ امام ہونا چاہیے، وہ بیان وہ کرے جو ہم چاہیں، تو وہ پھر سب سے بڑے ظالم ہیں، اور وہ انتظار کریں دنیا میں رسوائی کا اور آخرت میں عذاب عظیم کا، کیونکہ وہ بھی اسی چیز کو مسجد میں سے وہ جو گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی مسجد کو اپنی مرضی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ اس کو اگر دیکھا جائے تو شرک سے بھی بڑھ جاتا ہے گناہ، کیونکہ وہ اللہ کا قانون جو ہے اس کو ہٹا کے اپنی مرضی اختیار کرنا گویا خود خدا بننے والی بات ہے، تو یہ شرک عظیم بن جاتا ہے۔ تو اس لیے بندے کو خیال رکھنا پڑے گا، اس میں بہت ہی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ارشاد فرماتا ہے ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ہے، یعنی دیکھیں نا ومن ازلم، اور کون ہے بہت بڑا ظالم، ممن منع، اب یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ومن ازلم، کون ہے ظالم، ممن منع،
उस शख्स से, अब ये उस शख्स से जब फरमाया गया तो आगे उसका बयान किया गया। तो इसमें आप देखें दो बातें बयान हुई हैं। वो जो बड़ा जालिम जो है वो कौन है, दो बातें हैं। पहली बात, मना आ मसाजिद अल्लाह अन यज़कुरा फी हस्मुहु, ये यहाँ तक एक बात है। यानी मिम्मन, वो उस शख्स से, ये अल्लाह ताला फरमाता है मना आ मसाजिद अल्लाह, जो मना करता है मस्जिदों में, अन यज़कुरा फी हस्मुहु, जिसमें कि अल्लाह का जिक्र किया जाए। तो जो मसाजिद यानी अल्लाह का जिक्र जो है उससे मना करने वाला शख्स, वो बहुत बड़ा जालिम। फिर दूसरी, उसी में दूसरी बात फरमाई गई, वासा फ़ी खराबिया। वासा का मतलब होता है सही करता है, यानी कोशिश करता है। फ़ी खराबिया, खराब का मतलब है वीरान करने की, यानी दूसरा काम उसका क्या है, खराबत करना, वीरान करना। अब यहाँ पर गौर करें, ज़िक्र इलाही, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये ज़िक्र इलाही से मुराद या अल्लाह के ज़िक्र से मुराद हमेशा नमाज है, ज़िक्र व तस्बीह है, तिलावत कुरान पाक है, दर्स व तदरीस है, तालीम व तरबियत है, बड़ों की बच्चों की वाज़ व नसीहत है, हम्द व नात है। सब कुछ शरीयत के अंदर होना चाहिए। अगर वो शरीयत के बाहर है तो फिर इमाम मुजरिम है, या जो बयान करने वाले वो मुजरिम है। अगर वहाँ इमाम जो है उसके ऊपर जो असर है, जो मस्जिद में कमेटी मेंबर्स हैं या दूसरे उनके या कोई बाअसर लोग हैं, वो उसको, इमाम को जो तनख्वाह देते हैं, फिर उससे चाहते हैं कि वो पैसे की बेस पर इमाम जो है वो उनकी ज़बान बोले, जो कि कमेटी वाले हैं। तो फिर गोया उन्होंने शरीयत जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी उसको हटा के अपनी मर्ज़ी इख्तियार करवाई। तो गोया उन्होंने अल्लाह की मस्जिद को अपनी ही एक किस्म का डेरा या अपनी कम्युनिटी सेंटर या अपनी कोई ऐसी चीज़ बना लिया। तो गोया वो मस्जिद फिर ना रही, वो फिर उन लोगों का जो है वो एक किस्म का, वो उनके हुक्म पे चलने वाली एक इदारा बन गया, जिसको वो अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं। क्योंकि शरीयत जो है वो असल है। अगर शरीयत को रोक कर बंदा अपनी मर्ज़ी इख्तियार करेगा तो वो गोया अपने आप को खुदा समझता है या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुकाबला करता है। तो वो बंदा फिर जो है क़यामत के दिन बहुत बड़ा अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक है, जिसको अज़ाब अज़ीम कहा गया है, और दुनिया में भी उसके लिए वो बहुत बड़ी रुसवाई है। तो इसलिए हर वो अमल जो बंदे को मुतनफ़िर करता है मस्जिद से, वो भी इसमें शामिल है। और जो मुतनफ़िर कराने वाला बंदा है वो एक किस्म का मस्जिद को वीरान कराने वाला है, क्योंकि मस्जिद में वो बंदा दोबारा तो नहीं आएगा ना। तो हर वो अमल जो मस्जिद की रौनक में कमी का बायस बनता है, इमाम को शरीयत की बजाय वो अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं, ये सब चीज़ें नुकसान में हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर गैर शरई अफकार की तरवीज होती है, चाहे वो इमाम करे चाहे वो कमेटी वाले करवाएं, तो फिर वो भी गुनाह है, और वो भी बंदे इसी अजाब में मुब्तला होने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम शरीफ ज़मीन पर आने से देखें, ज़मीन को, पूरी ज़मीन को मस्जिद करार दे दिया गया, और ज़मीन की मिट्टी को इतनी सलाहियत दी गई कि वो अगर पानी ना मिले तो उस मिट्टी से आप अपने जिस्म के ऊपर वज़ू बतौर इस्तेमाल कर लो, तो तयम्मुम की सूरत में आप पाक हो जाओगे। तो कितनी बड़ी शान है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम सबको अता हुई। तो इसलिए इसकी रूह से सारी ज़मीन जो है वो अल्लाह के ज़िक्र करने की जगह है। ये जो है यहाँ पर एक चीज़ जहन में रखने वाली बात है कि जो है मस्जिदों को आजकल फ़िरक़ों में बांट दिया गया है। ये फ़लाँ फ़िरके की मस्जिद है, ये उसकी मस्जिद है। तो फ़िरके में दूसरे फ़िरके वाला अगर कोई बंदा जाता है, तो बाज़ मस्जिदों वाले ऐसे हैं, तो वो बाज़ मस्जिदों को फिर दोबारा धोते हैं, कहते हैं पलीत हो गई है मस्जिद, अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह की बातें भी करते हैं। तो ये जो है ना, जबकि वो मस्जिद में वो ईसाइयों, यहूदियों को, काफिरों को दावत देते हैं, वो भी आते हैं, और मस्जिद में वो बयान भी करते हैं, चाहे वोट मांगने के लिए उसको बुलाते हैं या जिस तरह सियासी मकासद के लिए, ये भी होता है। और लेकिन बाद में मुसलमान कोई आ जाए तो उसके लिए वो उनका शक्ल बदल जाती है। जबकि मस्जिद अल्लाह का घर है, उसमें बयान जो है वही होना चाहिए जो शरीयत इजाज़त देती है। तो इसलिए शरीयत के बाहर तो कोई बात ही नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर शरीयत के अंदर बंदा रहता है
تو الحمدللہ شریعت سے باہر جاتا ہے تو پھر وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ مسجد میں پھر اللہ کا گھر نہ رہا، وہ پھر بندے کا ہی وہ معاملہ بن گیا۔ مسجد میں شور کرنا، چیخنا، چلانا اور غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، زور سے بولنا، دنیا کی باتیں کرنا، کاروبار کی باتیں کرنا، آپس میں ایک دوسرے والے کے حال وال پوچھنا، یہ سب حرام ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ایک بندہ عبادت کر رہا ہے اس پر نظر رکھنا کہ اور پھر اس کو دیکھنا کہ وہ کون سی غلطی کر رہا ہے تاکہ اس کو پھر میں جھاڑوں، یہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ اگر بندہ ایسا کریں گے، اس سے بات کریں گے نا، تو وہ پھر کیا کرے گا، اس کو برا سمجھے گا، دوبارہ آئے گا نہیں مسجد میں، تو وہ مسجد اس بندے سے ویران ہو گئی، یعنی اس کا آنا نہ ہوا۔ اسی طرح سے فرقوں میں یہی ہوتا ہے، دوسرے ایک فرقے والا بندہ دوسرے فرقے والی مسجد میں نماز پڑھ لے تو وہ دوسرے اس کو اس طرح کی بات کریں گے کہ یہ بھئی اس طرح کی نماز پڑھ رہا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ اس نے ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھی، اس نے رفع یدین کر کے نماز کیوں پڑھی، اس نے یا بھئی یہ جو ہے اس کی ٹی شرٹ تھی، اس نے نماز کیوں پڑھی، مختلف تھوڑی، پھر اس پہ باتیں ہوں گی، اس کو کرنے دیں۔ انداز جو بیان اس کو سمجھانے کا ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ اکثر لوگ جب سمجھانے کا انداز وہ دیکھا جاتا ہے تو وہ اس چیز سے کیا ہوتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں، پھر وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک چیز بڑی اہم ہے کہ جو بتانے والی ہے، یہ قرآن پاک میں آیات جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک تدبر والی آیت ہوتی ہے نا، جس میں غور و فکر کرنے کا حکم ہوتا ہے، بندہ غور و فکر کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جس میں تفسیر جس کی ہوتی ہے۔ یہ آیت جو ہے جو ہم نے پڑھی ہے یہ تفسیر والی آیت ہے، اور اس میں بعض اوقات بندہ تفسیر میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ جو ہے گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو ہے بڑا قرآن پاک کی آیات میں بڑا احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، یہاں پر یہ جو مساجد کے بارے میں حکم ہوا ہے، اب یہ کیونکہ یہ صرف مسجد الاقصی اور مسجد الحرام کی بات نہیں ہے، بلکہ پوری مسجدیں جو کہ دنیا میں موجود ہیں اور قیامت تک ہیں، وہ سب اللہ کا گھر ہیں، اور سب کے بارے میں یہ بات ہے، اور قیامت تک کے لیے قرآن پاک موجود ہے۔ اس لیے اور یہاں پر بہت سارے لوگ اس بات پر وہ لڑائی کرتے ہیں کہ مسجد میں نماز کے بعد ذکر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ تو اس میں پھر آگے جو ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے آئے تو لوگ ایک میدان میں پہنچے اور انہوں نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جانوں پر نرمی کرو، جسے تم پکار رہے ہو وہ تو تمہارے قریب ہے، تمہارے ساتھ ہے، لہٰذا ذکر جہری جو ہے وہ یعنی اونچی آواز میں وہ ذکر کرنے والی بات جو ہے یہاں پر اس لحاظ سے وہ منع ہو جاتی ہے۔ اور اوپر والی جو آیت میں نے وہ اپنے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات پڑھی تھی، اسی طرح سے آپ ذرا غور کریں تو دو طرح کی حدیثیں ملتی ہیں، یعنی ذکر کرنے والی بھی اور ذکر خفی یعنی آہستہ ذکر کرنے والی اور ذکر جاری والی بھی۔ تو ہمیں جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے، یہ بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ذکر کو اتنی آواز میں کرے بندہ کہ وہ جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ نہ بھول جائیں، تو بس سمپل سی بات ہے، اس میں معاملہ حل ہو جاتا ہے، پھر لڑائی جھگڑا بھی نہیں رہتا۔ تو اسی طرح سے مسجد کو بچوں کی تعلیم کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ مسجد میں ڈرتے ڈرتے ادب سے داخل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے بڑے بادشاہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، دربار ہے، اس کا یہ ایسا مقام ہے جو کہ بڑا باادب مقام ہے، اور ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے مسجد کو اللہ کی ہی مسجد سمجھنی ہے، اللہ کا گھر سمجھنا ہے، ایسا مقام جو کہ بڑا ہی قابل احترام، بہت ہی قابل احترام ہے۔ اور ہمیشہ اور یہ ہے کہ جو سمجھ والے بندے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان سے اگر غلطی ہو تو وہ قابل جرم اور قابل سزا ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو دھیان سے رکھنا ہے، ہمیشہ مسجد کا احترام کریں، اور مسجد میں جو ہے کافروں کا آنا جانا جو ہے وہ یعنی بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں
کہ وہ سیاسی مقاصد کے لیے مسجد کو استعمال کرتے ہیں، جیسے ووٹوں کے سلسلے میں ان کو بلا لیا کافروں کو، تو یہ بھی حرام ہے۔ مسجد کے اندر صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کے سوا ایون آپ اپنا حال وال بھی نہیں پوچھ سکتے۔ تو وہاں پر اگر جب بھی بندہ کھانا پینا بھی نہیں ہو سکتا کسی طرح کی، وہ صرف اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں مسجدیں۔ اللہ کا گھر ہوتا ہے، اللہ کی جگہ ہوتی ہے، اللہ کا دربار ہوتا ہے۔ اللہ اتنا بڑا ہے تو پھر اس کے بڑے دربار میں تو ہمیشہ اسی کا ہی ذکر ہوتا ہے، اور بندے کا تو کچھ اہمیت ہی نہیں ہوتی نا، بندہ تو اپنی چیز کو کوئی اہمیت ہی نہ دے، اللہ کے ذکر کو اولیت دے، اور وہی وہاں پر جائز ہے۔ تو یہ ہمیشہ، اور جو لوگ مسجد کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ کمیونٹی سینٹر بنا لیتے ہیں یا اس طرح کی حالت بنا لیتے ہیں، تو وہ بھی اپنے آپ کو اس آیت کے مطابق یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کے لیے بھی یہ بھلائی نہیں ہے بلکہ تکلیف اور عذاب کا باعث ہے۔ یہاں دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے اللہ کا۔ تو اس لیے ہمیں یہاں پر معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بڑے مہربان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری کی پوری تعلیمات دے دی ہیں۔ مساجد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ حکم فرما دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها، یعنی یہ تو وہ لوگ تھے جنہیں تو چاہیے تھا کہ ان یدخلوها، کہ وہ داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، یعنی مسجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ تو یہ ہے کہ اس کا ادب کریں، احترام کریں۔ لاہم فی الدنیا، اور ان کے لیے فی دنیا خزیوں، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ جو مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے یا اس کو اس طریقے سے استعمال کرتا ہے کہ وہ جو نماز پڑھنے والے یا آتے ہیں یا ذکر کرنے والے وہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں یا مسجد کی طرف آتے نہیں ہیں، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی بات سے، جو کہ مسجد میں ایسا ماحول بنایا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ دور ہوتے ہیں، اور جو بندہ ایسا ماحول بناتا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے کہ مسجد کو ویران کرنے والا، وہ بھی تیار رہے، آخرت میں بھی اس کے لیے ذلت و رسوائی عذاب عظیم ہے، اور دنیا میں اس کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی چیزوں سے بچائے اور اپنی رحمت سے ہمیں مسجد کا احترام کرنے والا بنائے۔ اور ہمیشہ ایک چیز اور بھی میں عرض کر دوں کہ وہ لوگ جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے، تو وہ بھی ایسے لوگ ہیں جو مسجد کو ویران کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مسجد میں اگر نہیں جاؤ گے تو وہ ویران ہی سمجھی جائے گی نا، تو وہ بھی اس آیت کے زمرے میں آئیں گے۔ اس لیے کیا حکم ہے کہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، کام پر ہے بندہ یا کہیں ہے، تو پھر مجبوری کے تحت اجازت ہے آپ نماز پڑھ لیں، ورنہ کوشش کرنی چاہیے مسجد میں ہی نماز پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔